بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، پیج 289، سیرت النبی جلد سوم، اور ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، قرآن کریم کا جواب لانے کی قدرت نہیں کسی میں بھی۔ ایک امی کی زبان سے ادا ہوتا ہے قرآن، کیسے حفظ و بقا کا وعدہ اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے، قوت تاثیر، تعلیم و ہدایت، فصاحت و بلاغت، یکسوئی، یکسانی اور عدم اختلاف، یہ اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت کرنے والا ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ الغرض مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید صرف فضاحت و بلاغت ہی کے لحاظ سے نہیں بلکہ اپنی تمام حیثیات کے لحاظ سے معجزہ کامل ہے، اور اس کے معجزہ کامل ہونے پر مختصر ترین دلیل یہ ہے کہ 1350 برس گزرنے کے بعد، یعنی گزرے کے کوہ صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک امی نے دنیا سے یہ غیر متزلزل تحدی کی کہ وہ اس کا جواب پیش کرے، تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ان 13 صدیوں کا ایک ایک سال گزر گیا مگر ایک آواز بھی اس تحدی کو قبول کرنے کے لیے بلند نہ ہوئی؟ اگر صرف فضاحت و بلاغت ہی کو معیار اعجاز قرار دیا جائے تو کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ عین اسی وقت جب ایک امی کی طرف سے جو ایک شہر تک موضوع نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ مدعیانہ اعلان عرب میں شائع ہوا، اس وقت عرب کے قبیلہ قبیلہ میں زبان آور شعراء اور آتش بیاں خطبہ موجود تھے، مگر اسی صورت سرمدی کے سامنے سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، گنگے ہو گئے۔ کفار عرب نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کی کیا کیا کوششیں نہ کہیں، انہوں نے اس راہ میں جان و مال قربان کیا، دین و کیش کو برباد کر دیا، اپنے عزیزوں اور فرزندوں کو نثار کر دیا، خود اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ لی۔ ان کی سپاہیوں نے میدان جنگ میں پرچے جمائے، ان کے دولت مندوں نے اپنے خزانے کھول دیے، ان کے شاعروں اور خطیبوں نے اپنی آتش بیانیوں سے تمام ریگستان عرب کو تنور بنا دیا۔ یہ سب کچھ کیا مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن مجید کی ایک سورہ کا جواب پیش کر سکیں جو اسلام کے دعوی حق و صداقت کے کنگرہ کو چشم زدن میں پست کر دیتا۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال لانے سے عاجز تھے، اور جب وہ زبان کے اصل مالک اور محاورہ عرب کے طبی ماہر تھے اس کے مقابلے میں عاجز تھے، تو اس زمانے کے بعد کے لوگوں کے لیے تو یہ عجز اور درماندگی اور زیادہ نمایاں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک آیت نہ پیش کر سکے۔ آج تک زندگی میں دنیا میں چیلنج ہے کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تو بنا کے دکھا دو، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، آج کے پانچوں ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ رکھیں گے کل آپ کے سامنے۔ یہ قرآن کی اہمیت پیش کی آپ کے سامنے۔ تو جس مقام میں کبھی مقیم تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزاروں نوری ہی تیرے گھر پر۔ میں کیا کیا پڑھوں، میں کیا کیا فضائل تیرے، میرے تخیل سے تو بلند ہے۔ پڑھوں میں کیا کیا فضائل تیرے، میرے تخیل سے تو بلند ہے۔ خدا کا تو انتخاب امی، شفیع محشر کی تو پسند ہے۔ تو ہی مصداق خوبصورت، مقام تیرا ہے بالا تر۔ تو ہی ہے مصداق خوبصورت، مقام تیرا ہے بالا و برتر۔
مقام تیرا ہے بالا برتر، صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور ہیں تیرے شوہر، تیری ہی تصویر عقد سے پہلے، نکاح سے پہلے نبی کو جبریل نے دکھائی، ابھی تو معصوم تھی تو عائشہ، رسول کے جب حرم میں آئی، ہے کتنی تو خوش نصیب دلہن کہ دولہا تیرے حضور انور۔